بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ احباب محبت، آج فلسطین، آج غزہ، آج وہ مسلمان ہماری مدد کے منتظر، وہ مسجد اقصیٰ جو 1.25 نبیوں کی میزبانی کا شرف جسے تھے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی، آج وہ مسجد اقصیٰ 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو پکار رہے، آج وہ فلسطین کے بچے پکار رہے، بوڑھے پکار رہے، اور قربان جاؤ ان کی للہیت پر، ان کے ایمان پر، ان کی صداؤں پر، کہ آج وہ کٹی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی اذانیں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج بھی کربلا والوں کے جانشین دنیا میں زندہ ہے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ حسین ابن علی کو جب شہید کیا گیا تو مسلمان کہاں تھے؟ یاد رکھیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے، کہ اس کے اگر دانت میں یا سر میں درد ہو تو پورا وجود بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک کے سربراہان، ان کی افواج باری مرات لے لے والے، یہ کیوں میدان عمل میں نہیں آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں جہاد کا اعلان، یہ جہاد کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھے؟ آج وہ بچے بلک رہے ہیں، آج وہ بچے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور رو رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اس جگہ پہ میری بیٹی ہوتی، اگر اس جگہ پہ میرا بیٹا ہوتا، اگر اس جگہ پہ میری بیوی ہوتی تو کیا کیفیت آتی؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے دل پر دستک دے گی اور آپ خواب خرگوشاں سے اٹھیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ آج تسلیم امہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، میدان عمل میں نکلے، وگرنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان۔ کون بیدار کرے گا؟ آج عرب کی بے حسی کی وجہ سے، ان عیاش پرست حکمرانوں کی وجہ سے جتنی بھی مسلمانوں پہ مار پڑ رہی ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے پڑ رہی، ان کی بے حسی کی وجہ سے پڑ رہی۔ کیوں میدان عمل میں نہیں آتے؟ قرآن تو کہتا ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ یہ اتنا بھاری فنڈ دے کر کے جو ہر ملک اپنی فوج کو اور اپنے اداروں کو تیار کرتا ہے، یہ کم میدان عمل میں آ رہے؟ کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، جواب نہیں دینا؟ اگر سید عالم نے پوچھ لیا کہ دیکھو میری امت کی بیٹیاں کٹ رہی تھی، میری امت کے معصوم بچے کٹ رہے تھے، میری امت کے بوڑھے کٹ رہے تھے، تم عیاشی کر رہے تھے، اور تو ان قاتلوں کو، ان غداروں کو، ان بے ایمانوں کو، ان یہود و نصارہ کو گولڈ میڈل پہنا رہے تھے ان کے گلے میں، تو بتائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جانے، کیا جواب دینا ہے؟ اور میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ابدیدہ ہو گیا جب ایک عورت پکار رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عرب کی شفاعت نہ کیجیے گا۔ یہ کس منہ سے آئیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ تیل کے کنویں بھی تمہارے پاس ہوں اور مریضوں کو اسپتال لے جانے کے لیے پیٹرول بھی ایمبولینس کے اندر موجود نہ ہو؟ یاد رکھیے، یہ ہر اس بندے کا مسئلہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہم نے کون سا منہ لے کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ لگژری لائف گزر رہی ہے، یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ کرسی، کیا ہم نے سید عالم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ ہم نے جواب نہیں دینا؟ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یقیناً پوچھا جائے گا، لیکن اس وقت کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو آج نہ اٹھے، جو آج کلمہ حق کے لیے نہ اٹھے، وہ سیاستدان ہے، وہ جناب والا اینکر ہے، وہ علماء ہے، وہ جس بھی منصب پر فائز ہے، اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس پر جہاد فرض ہے، وہ میدان عمل میں آئے۔ فقط دعاؤں سے تقدیریں نہیں ڈلا کرتی ہے، کبھی محمد بن قاسم کی طرح میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ جب میدان عمل میں آئے تھے تو پھر مسلمان سکون کی نیند سوئے۔ فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے، خبردار ان پر کوئی حملہ نہ۔ تم لوگ تو بیان دینے سے بھی قاصر، اس قدر تمہارے اوپر محبت غالب ہے یہود و نصارہ کی، اور نام اسلام کا لیتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمانوں کا لبادہ پہنا کے کہتے ہو کہ ہم جو چاہیں کریں گے۔ لیکن بار بار میں آپ کے ضمیر پر یہ دستک دے رہا ہوں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ان 6 سال کی یا 7 سال کی یا 2 سال کی بچی کی جگہ اگر میری اپنی بیٹی کھڑی ہوتی تو کیفیت کیا ہو؟ پھر جذبات اور احساسات کیا ہوتے؟ آج وہ بچیاں پکار رہی ہیں، اور آج اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ابابیلیں کیوں نہیں نازل ہو رہی، اگر ابابیلیں نازل ہو جائیں تو وہ یہودیوں کو کچھ نہ کہیں، یہ 56-57 اسلامی ممالک کے لوگوں کو وہ اپنے عذاب کے ساتھ جو ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگا تیس نیس کر دے کہ تم وہ تو 313 تھے اور میدان عمل میں آئے ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے،
ایک ایک کھجور پر 24 گھنٹے میں گزارا کیا، اور تم زندگی ساری مرات میں گزار کر کے ایک بیان بھی نہیں دے سکتے ہو کہ خبردار فلسطین اسلامی ملک ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ۔ اور فرد واحد کی طرح ہر بندہ انفرادی طور پر اگر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، سوشل بائیکاٹ کرے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، تو یقیناً پر یقین وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جناب مصنوعات کو شوق سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ کہ جی میں تو برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا ہوں، پورے صرف لبادہ ہی ہوتا اسلام تھے، میں جناب والا فلاں جگہ کی چیز کو استعمال کرتا ہوں، میں تو یہود و نصارہ فلاں چیز کو استعمال کرتا ہوں۔ کر تو جس مرضی ملک کی چیز کو استعمال کر، لیکن یاد رکھنا وہ وجود جو حرام کے پیسے سے بلا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ اس کو باعث جہنم کرے۔ یہ وقت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عظیم ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ یہ موقع دے اور حکومت اعلان کرے جہاد کا، اور میں اور آپ میں دان عمل بھی آ جائے۔